أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والرحيم الرحيم. محترم اور معزز سامعین اور علماء نظام، کافی دیر سے اس جلوس میں آپ شامل ہیں اور یہ آخری مناظر ہیں جلوس کے، اور یہ احتجاج تعمیر جنت البقیع کے لیے منعقد ہوا ہے، جس میں ہم سب کا نام کم از کم اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے گا جو تعمیر جنت البقیع کی تمنا اور خواہش اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ دیکھیے، آل سعود کے ظلم و تشدد کی یہ انتہا تھی کہ انہوں نے جنت البقیع کے روزوں کو مسمار کیا، اور اس عمل کے تقریباً 101 سال ہو گئے۔ آج زمانے کے لوگ پوچھتے ہیں کہ آل سعود کو کیا دقت تھی، آل سعود کو کیا تکلیف تھی، سعودی عرب کو کیا پریشانی تھی، کیا پرابلم تھی کہ انہوں نے شہزادی کے روزے کو مسمار کیا۔ تو یہ روزوں کو توڑنے کے لیے جس طریقے سے امام حسین کے قتل کا فتویٰ زرخیز علماء نے دیا تھا، ایسے ہی شہزادی کے روزے کو مسمار کرنے کے لیے اس زمانے کے زرخیز علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ نعوذ باللہ اس سے شرک بڑھ رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت اس سے کچھ الگ ہے، اور وہ الگ یہ ہے کہ آل سعود نے جب اپنے آباء و اجداد کو دیکھا، جب اپنے آباء و اجداد کی تاریخ اور سوانح حیات پڑھی، جب انہوں نے ہسٹری پڑھی، تو ان کو پوری دنیا میں نہ کہیں یزید کا روزہ ملا، نہ کہیں پیسر سعد کا روزہ ملا، نہ ہرملہ کا ملا، نہ پیسر سعد کا ملا، نہ شمر کا ملا، نہ ہرملہ کا ملا۔ جب انہیں اپنے آباء و اجداد کے روزے نہیں ملے تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے آباء و اجداد وقت کے مالدار تھے، رئیس تھے، حاکم تھے، بادشاہ تھے، ان کا نام نہیں ہے، لہٰذا اب ان کے نام کو، ان کے وجود کو بھی ختم کیا جائے۔ یہ سوچ کے انہوں نے شہزادی کے روزے کو مسمار کیا۔ مگر آج اس پروگرام میں اپنی طرف سے، تمام علماء کی طرف سے، تمام مومنین کی طرف سے میں آل سعود کی نسلوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جب گنبد بنا تھا تب بھی لوگ طواف کرتے تھے، آج تم نے اجاڑ دیا تب بھی لوگ طواف کرتے۔ اس وقت بھی لوگ طواف کرتے تھے اور آج بھی طواف کرتے ہیں۔ ان کے نام و نشان کو مٹانا، ان کے ذکر کو مٹانا آل سعود اور آل یہود کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے تذکرے کو اللہ نے زندہ رکھا ہے۔ تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی مگر اہل بیت کا تذکرہ باقی رہے گا، اہل بیت کا تذکرہ زندہ رہے گا۔ والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔